بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ ایک خوش آئند بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ احساس ہوا ہے کہ ہم سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں۔ غلطیاں بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن ان کو اب احساس ہو رہا ہے کہ یہ جو جس طرح سے موقف اختیار کیا تھا اسٹیبلشمنٹ نے کہ ہم جو ان سے ہیں اب نیوٹرل رہیں گے بالکل، اور ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ سیاست میں حصہ نہ لینا بھی بڑی زیادتی ہے، اس لیے کہ ایک زمانے سے جب سے پاکستان بنا ہے اور فوج کا جو دخل ہے وہ سیاست میں رہا ہے، اور فوج جو سی ہے سیاست میں ہمیشہ رہی ہے اور اس کو استعمال بھی کیا گیا ہے۔ آپ کہیں کہ ایک دم سے اس کو سائیڈ پہ کر دیا جائے، وہ بھی گزارا نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے جو سیاست دان ہیں جو موجودہ دور کے اندر بھی اور اس سے پہلے بھی فوج کی پیداوار تھے، کہ فوج سے لے کے آئے تھے۔ وہ ایسے نہیں تھے کہ نظریاتی لوگ تھے جیسے کہ قائد اعظم تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم کے بعد کوئی بھی نظریاتی جو تھا نا، لیاقت علی خان ان کے ساتھ یہ ان کی ٹیم تھی، یہ وہ نظریاتی تھے جن کا ایک موقف تھا کہ انہوں نے پاکستان بنانا ہے۔ جیسے انڈیا میں گاندھی کا ایک نظریاتی تھا، نہرو کا تھا نظریاتی تھا، وہ ایک نظریات کو لے کے آئے تھے۔ گاندھی کو ہی کہہ سکتے ہیں پہلے نمبر پہ، نیلسن منڈیلا ایک نظریات لے کے آئے تھے۔ اس طرح بہت سارے لوگ ہیں جو ایک نظریات لے کے آئے اور وہ چلتے ہیں، لیکن ہمارے ملک میں نظریات کو دفن کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ جو سی تھی اس کے ہی کے کہنے کے اوپر جو سی تھی، یا ان کی رائے کے ان کی حمایت کے بغیر جو تھا کوئی بھی ہمارے ملک میں صدور یا وزرائے اعظم جو سے ہیں وہ نہیں آ سکے۔ تو اس دفعہ کیونکہ قمر جاوید باجوہ صاحب اور یا اسٹیبلشمنٹ کے دوسرے جو جرنیل تھے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس میں نہیں آئیں گے۔ ہوتا کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ حمایت کرتی ہے، جیسے کہ 18 کا الیکشن تھا، 2018 کے الیکشن کے اندر اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کا ساتھ دیا، اور پھر تقریباً 3 سال تک مسلسل ساتھ دیا، اور کہ تاکہ یہ حکومت جو سی اسٹیبل ہو جائے اور اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جائے۔ عمران خان صاحب نے کئی غلطیاں کی جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ ان سے کچھ ناراض ہو گئی اور پیچھے ہٹنے لگی۔ اسٹیبلشمنٹ یہ دیکھتی ہے کہ ان کی عوام میں حمایت کتنی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر آپ آج سے 8 مہینے پہلے یا 6 مہینے پہلے چلے جائیں آگے پیچھے، تو عمران خان کا جو گراف تھا مقبولیت کا وہ نیچے گرنا شروع ہو گیا تھا، اور لوگ ان سے تنگ پڑ رہے تھے کہ یار یہ مصیبت بن گئی ہے، اور لوگ چاہتے تھے کہ الیکشن ہو، اور تاکہ کیونکہ یہ نہ تو کوئی کام کر سکتے تھے، کیونکہ اگر کام کرتے تھے تو ان کی اپوزیشن جو تھی ان کی ٹانگ کھینچتی تھی، اور پھر ان کا گراف نیچے جانا شروع ہو گیا۔ حالات ملک کے خراب ہیں، اور جیسے کہ پیسہ پاکستان کے پاس کوئی نہیں تھی، آئی ایم ایف کے پاس گئے، شرائط مضبوط تھی، تیل، بجلی، ہر چیز، گیس، ہر چیز مہنگی ہو رہی تھی، مہنگائی بڑھتی جا رہی تھی۔ جو یہ سمجھ کے آئے تھے کہ ہم 1 لاکھ نوکریاں دیں گے اور 50,000 گھر بنا کے دیں گے، یا لیکن وہ جو سی چیزیں تھیں وہ پوری نہ کر سکے، کیونکہ جو لوگ ان کے ساتھ کام کر رہے تھے وہ ایسے نہیں تھے کوئی فرشتے آئے تھے، وہ بھی انہوں نے ادھر ادھر سے اکٹھے کیے ہوئے تھے، اور وہ لوگ جن سے آ گئے۔ پھر انہوں نے جو پنجاب کا وزیر اعلیٰ اور خیبر پختونخوا کا جو وزیر اعلیٰ لگایا، وہ انتہا کے نااہل دونوں کے دونوں، جس کی وجہ سے ان کی پاپولیرٹی میں بہت زیادہ فرق پڑا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلا الیکشن جو بلدیاتی خیبر پختونخوا میں ہوا، پی ٹی آئی بری طرح سے پٹ گئی، لیکن جب ان اپوزیشن نے جب حکومت کے خلاف، یعنی اس وقت کی حکومت کے خلاف، یعنی کہ عمران خان کی حکومت کے خلاف قدم اٹھانا شروع کیا، تو اس وقت اچانک پبلک نے کہا کہ یہ تو اگر یہ چلے گئے تو اس کے بعد آئے گا کون؟ وہ تو یہ لوگوں نے بھی اپنا رجحان چینج کیا۔ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے جتنے بھی ضمنی انتخابات ہوئے اس میں پی ٹی آئی ہارتی گئی، وجہ یہ تھی کہ پبلک ان کے خلاف ہونی شروع ہو گئی۔ لیکن جب پبلک نے دوبارہ سوچا کہ اگر ہم ان کو ہٹا دیتے ہیں، اور وہی چیز اسٹیبلشمنٹ بھی سوچ رہی تھی کہ پہلے تو اسٹیبلشمنٹ نے یہ دیکھا کہ جب یہ ضمنی انتخاب جو ان سے ہیں یہ ہار رہے ہیں مسلسل، اور ہارنے کے بعد جو ان سے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ پاپولر نہیں رہے، تو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ پاپولر جو پارٹی ہوتی ہے اس کو
اس کو پکڑتی ہے, اس کا ساتھ دیتی ہے. اس وقت یہ جو گروپ بنا تھا, یہ جو 14-15 لوگوں کا یہ جو ایک کاکٹیل بنا, اس کو انہوں نے کہا کہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور پی ٹی آئی سے جان چھڑاتے ہیں. پی ٹی آئی کی ایک بہت بڑی غلطی یہ تھی کہ جب پچھلے اکتوبر میں چیف ڈی جی آئی ایس آئی کا تبادلے کا آیا کہ جنرل ندیم انجم کو آئی ایس آئی کے چیف لگا رہے تھے, تو اس کی سمری کو پہ عمران خان سائن نہیں کر رہے تھے. انہوں نے 3-4 مہینے اس کو ڈیلے کیا, اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ فیض حمید جو سے ہیں ڈی جی سے ہٹ کے وہ پشاور چلے جائیں, کیونکہ یہ ان کی غلطی تھی. ان کو ہرگز بھی اس قسم کا کام نہیں کرنا چاہیے تھا جس سے فوج ناراض ہو گئی, اور فوج کے خالی ایک جنرل نہیں ہوتا, ان کے ساتھ 4-5 اور جنرل تھے, وہ بھی ناراض ہو گئے, جس کی وجہ سے ان کے ساتھ تھوڑا سا رویہ چینج ہو گیا. بہرحال فوج نے سلوٹ کرنا ہوتا ہے, لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ہم ان کو طریقے سے ہوگا, اور پھر انہوں نے ان کو مدد کیا کی کہ وہ جو پارٹیاں تھی جس کی 1 سیٹ ہے, 2 سیٹ ہے, 4 سیٹ ہے, یا 5 سیٹ ہے, یا پھر ایم کیو ایم بھی ہے, اس طرح ایم کیو ایم نے آخر جو ہے ایم کیو ایم ساتھ رہی, آخر میں ایم کیو ایم نے پیچھے کمر میں چھرا کھوپ دیا پی ٹی آئی کے, جس سے پی ٹی آئی جو ہے بالکل نڈھال ہو گئی, اور ان کو وہ سیٹس مل گئی. اور پھر اس کے علاوہ 22 جو ارکان تھے وہ کوئی بہت عالم فاضل, یہ بڑے انٹیلیجنٹ لوگ نہیں تھے, یہ وہ گوف لوگ تھے جن کو پی ٹی آئی سنبھال کے لے کے آئی تھی, مختلف پارٹیوں سے آئے تھے یہ, اور ان کو ٹکٹ دیے اور یہ الیکشن جیت کے آئے, اور پی ٹی آئی کی سپورٹ سے وہ جیتے. ان کو میں نہیں کہتا کہ فوج نے خریدوایا ہوگا, فوج نے ان کے لیے آسانی پیدا کی, انہوں نے ان کو خرید لیا اور 22 لوگوں کو رکھ لیا, کہ تاکہ وہ کبھی بھی وقت پہ کام آئے. ابھی وقت پہ کام تو نہیں آئے, لیکن انہوں نے اس سے زیادہ لوگوں کو اور اکٹھا کر لیا. ابھی حال ہی میں جو تبدیلی آئی ہے, جو عمران خان نے جو جلسے کیے, پھر اس کے بعد جو ٹرینڈ چلا ٹویٹر پہ, جس کے اندر تھا کہ امپورٹڈ جو حکومت ہے نامنظور, وہ اتنا بڑھ گیا کہ وہ 1 کروڑ سے زیادہ جو ان سے ہے اس کے ٹویٹ ہو گئے دنیا بھر میں, اور وہ نیچے آنے کا نام نہیں لے رہا. اس کے اندر ساتھ ہی ساتھ پھر یہ ہوا کہ فوج کو بھی کچھ لوگوں نے گالیاں دی, وہ بھی ساتھ چڑھتا چلا گیا, فوج کے لیے کی جان نکل گئی کہ نہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ تو اس کو تو کم ہو رہے ہیں. انہوں نے کافی گرفتاریاں ہوئی, کافی مار دھاڑ ہوئی, لوگوں کو پکڑا, ادھر سے پکڑا, ادھر سے پکڑا, لوگوں کو پکڑا. شاید ان کی وجہ سے ہوا, لیکن اس کا کوئی فرق نہیں پڑا. وہ جتنا پکڑ رہے تھے, جتنا دبا رہے تھے, وہ بڑھتا چلا جا رہا تھا. تو یہ چیزیں جب بڑی ہیں تو اس سے نظر یہ آیا کہ نا کہ فوج کو تھوڑا سا اپنے آپ کو سوچنا پڑا. پھر انہوں نے ایک کانفرنس کی, اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو میں نے اس میں ہمارا ٹکٹ چل رہا ہے اس کے اندر پوری ڈیٹیل ہے کہ فوج چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ لاہور آئے, اور انہوں نے وہ اپنے حاضر ڈیوٹی اور پرانے جنرل سے آفیسرز تھے ان سے گفتگو کی, ان سے انہوں نے رائے لی. تو ان کی رائے, جو ریٹائر جو سے فوجی آفیسرز تھے, ان کی رائے جو تھی وہ یہ تھی کہ ایک تو فوری الیکشن ہونا چاہیے, اور زیادہ تر لوگ جو تھے عمران خان کی فیور میں تھے کہ یہ ہم نے غلط کام کیا ہے, کہ اس کو ہٹانے کا. اچھا, اسی دوران کے اندر ایک واقعہ اور لاہور کے اندر ہو گیا کہ میجر وہارس کا واقعہ ہو گیا کہ کلمہ چوک کے قریب روزے سے کچھ دیر پہلے وہ جا رہے تھے, تو سلمان رفیق اور حافظ سلمان میں خیال ہے وہ, یا میں شاید چینج نہ, وہ یہ جا رہے تھے ان کی گاڑی میں, اور ان کی سیکیورٹی ساتھ تھی, تو ان کی گاڑی ہلکی سی لگ گئی اس کی میجر حارث کی گاڑی کو, اور بلکہ ان کو پھر اس کے بعد جو ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں ان کی اتنی زیادہ ان کی پٹائی کی گئی, ان کو مارا گیا کہ راڈ سے, لوہے کے راڈ سے ان کو مارا گیا, جس سے ان کے بازو میں بھی فریکچر ہو گیا اور وہ کمر میں بھی تکلیف ہوئی. گاڑی کو توڑ دیا, اور باقاعدہ اس ویڈیو کے اندر ان کو دکھایا گیا. وہ میں نے ویڈیو پہلے پروگرام میں دکھائی بھی تھی, وہ ویڈیو ہر جگہ موجود ہے. اور اس کو وہ اتنی زیادہ ہوئی کہ جنرل صاحب کو ایک تو سی ایم ایچ آنا پڑا, ویسے تو آنا پڑا, اس کی عیادت کی. ویسے تو ایک آرمی کا دستور ہے کہ آرمی کا ایک سپاہی کو بھی کے ساتھ بھی ایسے زیادتی ہو تو جنرل بھی ہو وہ بھی آئے گا. کیوں وجہ یہ ہوتی ہے کہ سپاہی جو سا ہوتا ہے جنرل کے ایک اشارے کے اوپر اپنی جان دے دیتا ہے,
تو پھر جنرل کا بھی کام، اچھے جنرل وہی ہوتے ہیں کہ جو اپنی سپاہی کے تکلیف کے وقت اس کی عیادت کرنے جائے یا اس کی وفات پہ جائے یا اس کے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنرل صاحب خود جا کے جو شہید ہوتے ہیں ہمارے فوجی ان کے گھروں میں جاتے ہیں اور وہ جا کے تعزیت کرتے ہیں. بعض اوقات جنرل صاحب رہتے ہیں یا بڑا آفیسر جاتا ہے جو ان کو تعزیت کرتا ہے، تو اس سے ان کو گھر والوں کو ڈھارس بنتی ہے کہ یار ان لوگوں نے ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا. تو یہ فوج کا ایک دستور ہے. ایک وجہ یہ تھی. اور پھر اس کے بعد جب یہ سارا واقعہ ہو گیا تو جنرل صاحب کی رائے میں فرق پڑا. پھر جب ان سے بات کی تو انہوں نے یہ کہا کہ آئندہ الیکشن میں انہوں نے پوچھا کون جیتے گا، تو انہوں نے یہ بتایا کہ ہو سکتا ہے کہ لگتا یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے دوبارہ وزیر اعظم بن جائے. اور الیکشن جو ان سے ہے انہوں نے اے بی دیا ان کی بات سے لگا کہ الیکشن فوری ہونے چاہیے. اور یہی اس کا حل ہے کہ یہ جو بحران پیدا ہو گیا ہے، کیونکہ فوج دیکھ رہی ہے اس کو سب طرف سے. ابھی 2 جلسے ہوئے ہیں. ایک پشاور کا جلسہ ہوا، بہت شاندار جلسہ تھا، بے تحاشا اس میں دنیا آئی، لاکھوں کے اندر تھا. میں گنتی نہیں بتا سکتا، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 10-12 لاکھ سے زیادہ لوگ جو تھے پشاور کے جلسے میں تھے. اور پھر کراچی کا جو جلسہ ہوا وہ بہت شاندار تھا. کراچی کے جلسے میں تو 10-12 لاکھ سے زیادہ تھے ہی تھی. اس کے علاوہ جو پورے پاکستان میں اور پورے میں جگہ جگہ پہ بڑے بڑی سکرینیں لگ کے لوگ وہاں بیٹھے تھے، اور وہ ایک جلسے کا سما تھا. لاہور ہو، پشاور ہو، فیصل آباد ہو، راولپنڈی ہو، اسلام آباد ہو، ہر جگہ دنیا اکٹھی ہو گئی تھی. اور کراچی کے جلسے کا یہ خوبی تھی کہ ایک دن پہلے ہی لوگ آ گئے اور جلسے سے پہلے ایک اور نیا جلسہ بن گیا تھا. تو یہ فوج تمام چیزیں کو دیکھ رہی ہے، کیونکہ فوج نے سب سے کنٹرول کرنا ہے ہر چیز میں. کیونکہ فوج یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نیوٹرل ہے، تو فوج کو کنٹرول کرنا. ابھی لاہور کا جو جلسہ ہونا ہے وہ بہت ہی بڑا ہونا ہے ڈیفینیٹلی. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 15 سے 20 لاکھ کا مجمع کی جگہ ہوئی تو وہاں ہو جائے گا. کیونکہ پشاور کے اندر بھی جو سے جگہ کم ہو گئی تھی اور لوگ ابھی آ رہے تھے اور روڈ بلاک تھے. کراچی کا بھی یہی حال تھا. تو ابھی حالات جو ان سے ہیں تھوڑا سا چینج نظر آتا ہے. اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو یہ جو حکومت ہے، 15 پارٹیز ہیں، ان کو ابھی جو بندر بانٹ ہو رہی ہے، بندر بانٹ میں یہ فرق پڑ رہا ہے کہ کیا میں بلکہ صدیق جان کی بات کرتا ہوں. صدیق جان کہتے ہیں کہ شادی ہنی مون سے پہلے ہی جو سی ہے ان کے اندر علیحدگی پیدا ہو رہی ہے. ابھی ہنی مون پہ گئے نہیں ہیں اور ان کی جو علیحدگی پیدا ہو رہی ہے. اور یہ علیحدگی وجہ یہ ہو رہی ہے کہ جو ان سے ہیں وہ فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے تو صدر پاکستان بننا ہے، اور زرداری صاحب بھی صدر پاکستان بننا چاہتے ہیں، اور اپنے 4 گورنرز کی سیٹ بھی وہ لینا چاہتے ہیں. تو بہت ساری ایسے ہیں کہ ہر پارٹی سیٹ مانگ رہی ہے. جس کی ایک سیٹ ہے وہ کہتا ہے مجھے ہی وزارت ملے. تو یہ جو بندر بانٹ ہے اور وہ جو ایک ایک وزارت لیں گے، اور سب لوٹ مار کا پروگرام ہے. یہ نہیں کہ ان کا کوئی ہے کہ میں وزیر بن کے بس ملک میں ایک ترقی کراؤں، لوگوں کی خدمت کروں. یہ کسی کا نہیں ہے. ہر بندہ کہتا ہے کہ ہمیں ایٹریکٹیو قسم کی وزارت چاہیے جس میں مال پانی خوب بنے. تو کوئی بھی آدمی ہلکی وزارت لینے کو تیار نہیں ہے. ہر ایک کہتا ہے مجھے وہ وزارت چاہیے، اور ایک ایک وزارت کے بعد 5-5 6-6 پارٹیوں کہتے ہیں یہ ہمیں ملے، یہ ملے. ایم کیو ایم جب کہہ دیتی ہے نا کہ ہم کوئی وزیر نہیں بنائے، وزارت نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی وقت بھی ان کو دھوکہ دیں گے. اور یہ سمجھ جاتے ہیں، حکومت سمجھ جاتی ہے. حکومت کہتے ہیں اچھا ہم نہیں کو وزارت لیتے. اچھا نہیں لیتے تو کیا کرو گے؟ ایسے ہی نہیں، تم اللہ واسطے نہیں آیا. ایم کیو ایم کا ترا امتیاز رہا ہے ہمیشہ سے کہ وہ کبھی بھی کسی وزارت میں گئے ہیں، وزیر بنتے ہیں تو ایک تو مال بناتے ہیں، پھر اس کے بعد وزارت مال نہ بنے، اگر نہیں جاتے تو پھر وہ حکومت کو وہ ٹف ٹائم دیتے ہیں کہ وہ حکومت مجبور ہو جاتی ہے کہ ان کو کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کرے. اس وقت جو ٹائم ہے حکومت کے پاس کوئی چیز نہیں ہے. جیسے انہوں نے پہلے وعدہ کیا تھا ہم گورنرشپ ایم کیو ایم کو دے گا، مان لیا. اصل میں وقت وہ یہ تھا کہ اس وقت ماننا ہی چاہیے، ہر چیز مان لو. ہاں جی تمہیں یہ چاہیے تمہیں مل جائے گا، تمہیں یہ چاہیے مل جائے گا. انہوں نے وزارتیں بھی مان لی، 7 سیٹیں ان کی، انہوں نے سب چیزیں مان لی، گورنر بھی مان لیا سندھ کا. جب موقع آیا تو بات یہ ہوتی ہے کہ زرداری صاحب بقول زرداری صاحب کے کہ ایک ہم نے کون سی حدیثیں تھی، یہ قرآنی آیت تھی، ہم نے اس وعدہ کیا تھا آپ نہیں دے سکتے. اور اگر تو یہ اگر جو سی ہیں یہ پیپلز پارٹی وزارتیں کم لیتی ہے، یہ لے لیتی ہے،
اور جیسے کہ لگتا ایسا ہے کہ بلاول کو فارن منسٹری دے رہے ہیں. بلاول کو فارن منسٹری کا زیرو تجربہ بھی نہیں ہے, بہت نیچے ہے اس کا. ابھی بی بی سی کا اگر انٹرویو دیکھیں تو وہ سوال وہ کچھ کری تھی, جواب کچھ دیتے. انگلش بولنا کوئی مہارت کی بات نہیں ہوتی, انگلش سیکھ لیتے ہیں لوگ, اور انگلش کے بعد جو سیکھنے کے بعد کچھ تمہارا ویژن بھی تو ہونا چاہیے, تم کس ویژن کے اوپر دنیا میں جاؤ گے. تو اس کو کچھ عرصہ کسی اچھے جو فارن سیکٹری ہو کچھ اس کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اور ساتھ لے کے چلنا چاہیے. بہرحال ان کو اس پہ راضی ہو گئے ہیں کہ فارن منسٹری ان کو ملے گی, لیکن یہ ناکامی ان کی جلدی ہو جائے گی کیونکہ ان کے پاس کوئی موقف نہیں. سوال دنیا کے پاس بہت سارے ہیں. عمران خان جو اس وقت ایک جنگ لڑ رہا ہے اور جس طرح سے وہ کر رہا ہے, تو لوگوں کی بات عمران خان تک ہی رہے گی کہ عمران خان کے بارے میں سوال کریں گے اور یہ عمران خان کے انہوں نے خلاف بولنا ہے, اور لوگ اس پہ ناراض ہوں گے. دنیا میں یہ کہیں پہ بھی پبلک میں نہیں جا سکتے, ان کی شامت آ جانی ہے, اور یہی وجوہات ہوگی کہ ان کی حکومت کی ناکامی ہوگی. اور اس کے علاوہ انٹیریئر منسٹری ہے وہ شاید رانا ثناء اللہ کو مل جائے گی. رانا ثناء اللہ ویسے ایک سمجھدار آدمی ہے, انہوں نے پہلے بھی چلائی ہوئی ہے پنجاب کی. اگر تو انہوں نے کچھ کام کر دیا تو ہو سکتا ہے کچھ سنبھال لیں, لیکن اس کے علاوہ جو ان کی اکنامک صورتحال ہے وہ بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے. ان کے پاس کوئی اس وقت چیز نہیں ہے, اور نہ ہی جو سی ہے ان کے پاس جیسے ہے کہ ایک ایسا ہے کہ پیسہ ہو تو یہ کوئی لوگوں کی تنخواہیں دیں. ہوگا یہ کہ افراد زر اتنا بڑھ جانا ہے, انہوں نے نوٹ پہ نوٹ چھاپنے ہیں. ان کے پاس کوئی قارون کا خزانہ نہیں کہ راتوں رات یہ لوگ مال بنا لیں اور مال بنا کے اپنے لوگوں کو تنخواہیں دے دیں. حالات جو سے ہیں خراب ہوں گے, اور نظر یہی آتا ہے کہ فوج جو سی ہے اس کو کہنا ہی پڑے گا اسٹیبلشمنٹ کو کہ تم الیکشن کا انتظام کرو, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. عدلیہ کا جو کردار تھا وہ مایوس کن رہا, جس کے اوپر ہم زیادہ سوال نہیں کرتے, لیکن اگر عدلیہ چاہتی تو ایک انصاف کے اوپر یہ فیصلے ہوتے جس کے بعد جو سے تھے پاکستان کے حالات ہو سکتا ہے بہتر ہو جاتے, کیونکہ وہاں رشتہ داریوں کے معاملے آگے تھے جس داریوں کی وجہ سے ان کو فیصلے جانبداری پہ کرنے پڑے. اس تکلیف دہ بات ہے, لیکن ہوا یہی ہے. اور اگر تو پاکستان میں اگر انصاف ہو جائے تو یہی ہونا تھا. پھر دوسری طرف ایک بات اور بھی سوچتے ہیں کہ عمران خان کو یہ ایک ڈز لگنی بھی چاہیے تھی. عمران خان نے جس طرح سے اپنے لوگوں میں بھرتیاں کی تھی, لوگوں کو ٹکٹس دیے تھے, جس طرح سے الیکٹیبل کا چکر تھا, یہ تھا, ایک ڈز لگ گئی ہے. اب اس کو سمجھ آ جائے گی کہ میں نے کس طرح سے حکومت کرنی ہے, میرے ساتھ ہوا کیا ہے. اگر یہ سلسلہ چلتا رہتا, وہ چور چکے پھر ساتھ ساتھ چلتے رہتے, ان کو پیسے بن رہے تھے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ اگر کسی آدمی سے کام لینا ہے تو, کیونکہ بروں میں ان ساروں کے اندر عمران خان آج بھی بہتر ہے. وہ اس لیے بہتر ہے کہ ان سے بہتر ابھی کام کر رہا ہے, خود ذاتی طور پہ وہ کرپٹ نہیں ہے, اس کے ساتھیوں نے کرپشن کی ہے جس کی وجہ سے اس کو یہ ہزیمت اٹھانی پڑی. بہرحال یہ آئندہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. ناظرین, اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا, اور انشاءاللہ تعالی دوبارہ دوسری ویلاگ کے اندر بہت ساری چیزیں اور سامنے آ جائیں گی, کیونکہ اتنی تیزی سے ٹائم تبدیل ہو رہا ہے, اتنی تیزی سے بدل رہا ہے چیزیں, کہ اگر میں ابھی کچھ بات کہتا ہوں تو میری بات کرنے کے دوران میں بھی بہت ساری اور تبدیلیاں جاتی ہیں, کیونکہ یہ دن بڑے امپورٹنٹ ہیں. کیونکہ ان کی حکومت کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, ان کا جو آپس میں ایک وہ کھچڑی پک رہی ہے اور جھگڑا چل رہا ہے اندر کا, وہ کسی وقت بھی پھوٹ جائے گا. یہ کہتے ہیں نا کہ سانجے کی جو ہڈی ہے چوک میں جا کے ٹوٹتی ہے, یہ بہت جلد جنسی ہے, یہ بھی ہو جائے گا اور آپ دیکھیں گے. ناظرین, اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. ناصر, ہمارا پروگرام پسند آئے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں. اللہ حافظ. ناصر.